یہ راتیں اپنے اللہ سے رابطہ کرنے کے لیے کس طرح گزاریں، تو اس میں ایک بات تو یہ ہے کہ نفلی نماز ہے، اور نفلی نماز جو ہے وہ جتنی طویل قرات کے ساتھ اور طویل رکوع اور سجدے کے ساتھ ہو سکے اتنا بہتر ہے۔ اگر کسی کو قرآن کریم کی لمبی صورتیں یاد ہیں تو وہ لمبی صورتیں پڑھے، قیام لمبا ہو، پھر رکوع لمبا ہو، پھر سجدہ لمبا ہو، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تقسیم رکھی ہے کہ رکوع کی حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح و تقدیس اور حمد کے جتنے کلمات ہیں وہ جتنے ہو سکیں اس میں اللہ تعالیٰ کی حمد کی جائے، اس کی تسبیح اور تقدیس کی جائے۔ عام جو کلمہ رکوع میں ہمیں سکھایا گیا ہے وہ سبحان ربی العظیم ہے، تو وہی بار بار ادا کریں، اور اسی میں جو تیسرا کلمہ ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ پڑھتے رہیں رکوع کے اندر۔ حمد کے جتنے کلمات ہیں سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ پڑھتے رہیں رکوع میں۔ اور سجدہ جو ہے یہ بڑی عظیم نعمت ہے۔ سجدے کو کے بارے میں حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سجدے میں جتنا قریب بندہ اپنے اللہ سے ہوتا ہے کسی اور حالت میں اتنا قریب نہیں ہوتا۔ تو جب قریب پہنچ گیا ہے تو جو مسنون ذکر ہے اس میں سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ بار بار پڑھنے کے بعد اس میں جو دعائیں مانگی جائیں وہ بہت ہی قبولیت کے قریب ہوتی ہیں، لیکن وہ دعائیں وہ عربی کی ہونی چاہیے، جو قرآن کی دعائیں ہیں یا تو، اور قرآن نے ایک بہت ہی مختصر دعا سکھا دی ہے وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، باقاعدہ حکم دیا، مختصر دعا کیا، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اے میرے پروردگار مجھے بخش بھی دیجئے اور مجھ پر اپنی رحمت بھی نازل فرمائی، اور آپ بہترین رحمت فرمانے والے ہیں۔ اتنا چھوٹا سا جملہ آخر سورت کے آخر میں وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الراحمین۔ ایک تو پہلی بات یہ ہے اس جملے کے اندر کہ ساری جتنی حسنات ہیں وہ ساری اس میں جمع ہو گئے جو لفظوں میں، اے اللہ میری مغفرت فرما، کیا مانا جو کچھ گناہ مجھ سے ہوئے ہیں معاف کر دیجئے، اگر وہ قبول ہو جائے، اور ہوگی کیوں نہیں ہوگی انشاءاللہ، مغفرت ہو گئی تو آدمی گناہ سے پاک ہو گیا۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ یا اللہ مغفرت تو کی ہے، رحمت بھی فرمائی ہے۔ رحمت کیا ہے؟ دنیا کے اندر رحمت، قبر میں رحمت، آخرت میں رحمت، جنت میں رحمت، یہ ساری رحمتیں اس میں شامل ہو گئی۔ تو ایک مختصر سا جملہ خود اللہ تعالیٰ نے سکھا دیا، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اب جو جملہ خود سکھا رہے ہیں دعا کرنے کے لیے کہ یوں کہا کرو مجھ سے، یوں دعا کیا کرو مجھ سے، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین کہہ کر، تو خود جب سکھا دیا اور کہ یہ کہا کرو تو یہ ان کی شان سے ناممکن ہے کہ وہ بلائیں اپنے در پر اور بلا کر کہیں کہ ہم سے مانگو، اور جب دینے کا وقت آتے بھاگ جاؤ۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ جو خود کہہ رہے ہیں کہ اس طرح مجھ سے مانگو تو وہ ضرور عطا فرمائیں گے انشاءاللہ، مغفرت بھی فرمائیں گے اور رحمت بھی فرمائیں گے۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ تو سجدے میں اور کچھ نہیں آتا یاد، تو یہی مختصر دعا پڑھتے رہو جو ہے سجدے کے دوران جتنی مرتبہ چاہو، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ بعض احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں دعائیں کرتے تھے تو بہت ایک ہی کلمہ بار بار پڑھتے رہتے تھے، دعا کے ایک ہی کلمہ۔
تو رکوع میں باری تعالیٰ کی حمد اور تسبیح اور تقدیس، اور سجدے میں دعا، جو بھی دعا قرآن کی یاد آ جائے، حدیث کی یاد آ جائے. اور ایک مسلمان کو چاہیے کہ یہ دعائیں پہلے سے یاد کرے. یہ دعائیں بتائی گئی ہیں، یہ جنت میں داخل ہونے کا فارم ہے جو دے دیا گیا ہے ہمیں. آپ یہ فارم بھر دو جنت میں جانے کے لیے. یہ جنت میں جانے کا فارم ہے، تو اللہ کے بندو یاد تو کر لو وہ کلمات جو اللہ تعالیٰ نے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے لیے سکھائے ہیں، اور وہ نماز کے اندر سجدے کے اندر کرو. اور جو مزید وقت باقی بچے تو قرآن کریم کی تلاوت، اور تیسرے دعا بڑی ہی عجیب چیز ہے. یہ دعا بذات خود ثواب بھی ہے. اپنی دنیاوی ضرورتیں مانگو گے تو اس کے اوپر بھی ثواب ملے گا. یا اللہ مجھے شفا دے دے، یا اللہ مجھے روزگار میں وسعت دے دے، یا اللہ مجھے فلاں چیز چاہیے وہ دے دے. دنیا کی چیز بھی مانگے گا بندہ تو اس کو ثواب تو فوراً مل جائے گا دعا کا. تو دعائیں مانگے.